قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کوئی آدمی، تم میں سے کوئی آدمی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد کی ذات اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور سارے انسانوں سے۔ یعنی کامل ایمان اس وقت تک ہوگا کہ جب ساری دنیا کے سارے رشتے ناتوں سے زیادہ محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو۔ یاد رکھیں عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام دین اور اسلام کی اساس اور بنیاد ہے۔ یہ تو نعرہ لگاتے رہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کہتے رہتے ہیں نا، لیکن غلامی رسول میں داڑھی قبول نہیں۔ جتنی انسان کے عملی کمی کوتاہیاں ہیں وہ اس عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کی کمیوں کوتاہیوں کو دور فرما کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی ملے گا۔ نہیں تو اپنی نمازوں کو دیکھ لو کتنا خشوع خضوع ہے، اپنے جو اعمال ہیں زکوٰۃ صدقہ خیرات اس میں کتنی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، جتنے اعمال صالح ہیں اس میں کتنی اللہ کا دھیان ہمارے اندر ہوتا ہے اور کتنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن عقیدہ ختم نبوت اور خاص کر آج کے زمانے میں، کل بتایا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دو جھوٹے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 کذابون، 30 جھوٹے نبوت کے دعویٰ کریں گے اور وہ کہیں گے ہم بھی اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن آگے کیا فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ تو اس عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ وابستگی اور وفا ساری عمل کی کمیوں کوتاہیوں کو دور کر دے گا، اور عقیدہ ختم نبوت اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اللہ نے جو نبوت اور رسالت کو مکمل کامل کر کے آگے نبوت کو تالا لگا دیا ہے۔ ذرا انداز دیکھیں قرآن مجید کا، سورۃ آل عمران میں اللہ جو علام الغیوب ہے، قادر مطلق ہے، سب کچھ جاننے والا ہے اور ساری ترتیب خود بنانے والا ہے، وہ کیا کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ ہر نبی سے یہ وعدہ لیا نبوت دیتے وقت، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ نبوت دیتے وقت اللہ نے یہ وعدہ لیا کہ تمہاری نبوت کے زمانے میں اگر وہ میرا نبی آ جائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا تو کیا کرنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ ہمارے ماشاءاللہ مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں دارالعلوم تعلیم القرآن سے، تو مجھے واقعی یاد آ گیا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعلیم القرآن راجہ بازار آئے شیخ القرآن سے ملنے کے لیے، تو گپ شپ میں بڑے لوگوں کے دل بھی بڑے ہوتے تھے، حالانکہ وہ خود بھی بہت بڑے عالم تھے، تو کہتے ہیں آپ شیخ القرآن ہیں، کوئی ختم نبوت کے بارے میں مجھے کوئی نکتہ بتائیں، کوئی دلیل دیں۔ تو انہوں نے وہی آیت پڑھی جو میں نے آج نماز میں پڑھی ہے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ یہ قبل کا لفظ قرآن مجید میں کئی جگہ پہ آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ کی نبوت کا تذکرہ ہے یا پہلو کا تذکرہ ہے، من بعد کا لفظ نہیں ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس مسئلے کے ساتھ وفا کرنی ہے اور انشاءاللہ
کل کا دن چھوڑ کے پرسوں، بلکہ آج آپ کی زبان پہ آپ جس کو ملے سلام کلام کے بعد کہیں چلو چلو لیاقت باغ چلو۔ یہاں موٹر سائیکلوں سے، گاڑیوں سے پتہ نہیں کون زندگی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ شاید یہ جو ختم نبوت کانفرنس ہے، اللہ نے بھی ختم نبوت کانفرنس بلائی تھی، تو ہم بھی اس ختم نبوت کانفرنس میں شریک ہو جائیں تو انشاءاللہ ہماری بخشش ہو جائے گی، اور یہ مختلف شہروں میں ہوں گی، لیکن ہماری پنڈی والی تاریخی انشاءاللہ یہ ختم نبوت کانفرنس ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس کی ترتیب ہم نے سوموار والے دن عصر کے بعد ایک قافلے کی شکل میں جانا ہے، گاڑیوں پہ بھی، موٹر سائیکلوں پہ بھی۔ تو انشاءاللہ اس کی آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے، آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے، اور اس کو کامیاب بنانا ہے۔ پہلے یہ موتی مسجد میں ہوا کرتا تھا، مفتی ریاض محمد صاحب کی مسجد میں، لیکن آپ جیسے پروانے جب پروانہ وار وہاں جمع ہونے لگے تو وہ جگہ کم پڑ گئی۔ اب یہ لیاقت باغ کو بھر دیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے نا، ہر ساتھی 2 اور ساتھیوں کو تیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، روحانی بھی شفا عطا فرمائے، جسمانی بھی شفا نصیب فرمائے، روحانی اور جسمانی اللہ آپ کو قوت اور تقویت نصیب فرمائے۔